حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ حرام کا مطلب ہے کہ یہ مہینے بہت محترم ہیں، چنانچہ یہ وہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے، اور ان مہینوں کا نام حرمت والا اس لیے پڑا کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم و جبر، لڑائی جھگڑا اور معاصی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا ہے، لیکن ان دنوں میں گناہ کرنا دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ کبیر اور سبب گناہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں دیگر مہینوں کے مقابلے زیادہ بڑا ہے۔ حرمت کا مطلب، کسی بھی چیز کی حرمت کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعظیم و تکریم کرنا، عزت و احترام کرنا، اس مقام یا وقت میں ظلم و عدوان اور شرک و خرافات سے خصوصی طور پر احتراز کرنا، اور کتاب و سنت کے مطابق ثابت شدہ عبادات و امور کو احسن طریقے سے ادا کرنا، یعنی بدعات سے دور رہنا، کیونکہ ان جگہوں یا ان اوقات میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ و معاصی کا انجام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حرمت والے مہینوں کی فضیلت: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ تو ہم ان 4 مہینوں کی حرمت پر کیوں توجہ دیں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں خصوصی حیثیت کے لیے منتخب کیا ہے، اور ان کی حرمت کے احترام کے لیے ہمیں گناہوں سے منع کیا ہے۔ اس وقت کیے جانے والے گناہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، حالانکہ سال بھر میں برے کام کرنا حرام ہے، لیکن اللہ اور رسول جس کی عزت کرتے ہیں، ہم بھی اسے عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی گنتی ہمیشہ سے 12 ہی رہی ہے، جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو دین میں ایجاد ہو چکی ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر وہ 4 مہینے جو احادیث سے ثابت ہیں، ان میں ہم نے احترام کرنا ہے ان 4 مہینوں کا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ مشرکین ہم پر حملہ کر دیں یا اپنی جان بچانی ضروری ہو، تو پھر ہم اس میں لڑ سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے سلسلے میں فرمایا، زمانہ اپنی اصل حالت پر گھوم کر آ گیا ہے، اس دن کی طرح جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ دیکھو، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مدر جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ روایات میں اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ حرام مہینے زمانہ جاہلیت سے تھی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ اہل عرب کے نزدیک حج اور عمرہ کو اہم عبادت سمجھا جاتا تھا۔ ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم کو ان لوگوں نے حج کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ پورے عرب سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، وہ ذی-قعدہ میں سفر کرتے تھے اور ذی-الحجہ میں مکہ پہنچتے تھے، وہاں حج کرتے تھے، پھر وہاں سے واپس ہوتے ہوئے انہیں 1 ماہ کا عرصہ لگ جاتا تھا۔ حج کے اصلاً تو 5 دن ہیں، لیکن ان لوگوں نے تجارت کو بھی حج سے جوڑ رکھا تھا۔ حج کے ساتھ تجارت بھی مقصود ہوتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے حج کے لیے 3 مہینے خاص کر رکھے تھے، اور عمرے کے لیے انہوں نے ماہ رجب کو خاص کر لیا تھا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجب کا شمار اشہر الحرم میں سے ہوتا ہے، یعنی حرام مہینوں میں، جن میں جنگ وغیرہ حرام ہے۔ اس کا جاہلیت میں بھی رواج تھا اور اسلام میں بھی اس چیز کو باقی رکھا گیا۔ The sacred month of رجب، رجب کا مقدس مہینہ۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم احلہ، اور ایک اور جگہ آتا ہے اللہم احللہ، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں۔
علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، ہم کو آپ امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ کچھ اور روایات میں رجب کے لیے یہ خاص دعا بھی آتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ Oh Allah, bless us in Rajab and Sha'ban and allow us to reach Ramadan۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ رجب کے نام کی وجہ تسمیہ۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ہے، اور ترجیب کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ لغت کی کتابوں میں رجب کے معنی عظمت و بزرگی کے بیان ہوئے ہیں، اور ترجیب بامعنی تعظیم آیا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب یعنی سب سے زیادہ بہرا کہتے تھے، کیونکہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھی۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس ماہ کی تعظیم کے پیش نظر اس میں جدال و قتال منع تھا۔ قبیلہ مدیر کے لوگ بطور خاص اس ماہ کی تعظیم کرتے اور قتل و غارت گری کو اس ماہ میں انتہائی معیوب جانتے تھے۔ اس لیے لغت کی بعض کتابوں میں رجب کو رجب مدیر بھی کہا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خطبہ یوم النحر حجۃ الوداع میں اسے رجب مدیر ہی فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور جگہ انہوں نے یوں ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکروں یا صحیفوں پر، کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق بندوں پر ہے۔ ماہ رجب کی عبادات۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آنسو بہا کر پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ سو خوب عبادت کا بیج بو لیجئے، ذکر و درود کی کثرت کیجئے، صبح شام کے اذکار کی پابندی اپنا لیجئے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھیے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجئے، علم دین سیکھیے اور سکھائیے، اور ہو سکے تو نفل روزے بھی رکھیے۔ رمضان کی تیاری۔ رجب آپ کے لیے سال کے ایک انتہائی اہم وقت پر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان قریب ہے۔ وہ تمام نیک اعمال جو دوسرے مہینوں میں انجام دیے جاتے ہیں رجب میں بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے رمضان کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں وہ کریں، اس کی عادت ابھی سے اپنا لیں گے، کیونکہ عادت آہستہ آہستہ ہی آتی ہے۔ سو نفل نمازیں جس میں 4 اشراق تہجد شامل ہے، ذکر اذکار جس میں صبح شام کے اذکار، واش روم جانے اور نکلنے کے، گھر سے داخل ہونے نکلنے کے، رات کو سونے اور جاگنے کے اذکار، اور اس کے علاوہ اور بہت سے دیگر اذکار ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر سننا، صدقہ خیرات کی کثرت، ایام بیت کے روزے یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، وہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی قضا روزے رہ گئے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اگر آپ کے فرض روزے پورے ہیں تو پھر آپ نفل روزے رکھ کے ان کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کے جو مخصوص اعمال ہیں، کسی عبادت کو دن اور وقت کے تعین کے ساتھ کسی مخصوص طریقے پر ادا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ رجب میں کچھ مقصود عبادات میں اختلافات ہیں، جیسے مخصوص دعائیں اور مخصوص طریقے کی نمازیں۔
یا اس مہینے میں خاص طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جانا۔ بہت سے کام اور عادات آپ کو سوچ سمجھ کر اپنانی ہوں گی اور بہت سی عادات آپ کو سوچ سمجھ کر چھوڑنی ہوں گی۔ جیسے جب آپ کوئی بیکار چیزیں دیکھ رہے ہوں تو سوچے نہیں، اس کی بجائے میں کوئی اچھا کام کر لیتا ہوں، جیسے قرآن پڑھ لوں یا ذکر اذکار کر لوں۔ اسی طرح اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھنے والے ہیں تو سوچیں کہ میں اپنی سنت نمازیں توجہ سے پڑھوں گا، پھر آہستہ آہستہ اپنی فرض نمازیں توجہ سے پڑھوں گا اور اس کے بعد میں ذکر کروں گا۔ نماز کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے کی فضیلت کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار میں۔ مضبوط اور پرعزم بنیں، ایک لمحے کے لیے رکیں، برا کام کرتے ہوئے اس برے کام کے ساتھ آگے نہ بڑھیں بلکہ خود آگے بڑھ جائیں اس برے کام کو وہیں چھوڑ کر۔ پھر اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، اس وقت جو عادتیں میں اپنا لوں گی یا اپنا لوں گا وہی مجھے آگے فائدہ دے گا، کیونکہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب ایک روایت کے مطابق 70 نوافل سے زیادہ ہے، تو آپ سوچیں ایک فرض کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے محاسبہ کرتے رہیں، بار بار اپنی عادات کو چیک کریں، کون سی اچھی عادتیں آپ میں آ رہی ہیں، کون سی بری عادتیں آپ نے چھوڑنی ہیں۔ پھر اپنے دل کی حالت کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی اور اعمال پر غور کریں، کیا میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ میں دوسروں کو کیا کہہ رہی ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ میرا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اپنی کمزوریوں، خامیوں اور بری عادتوں کا پتہ لگائیں۔ یہی وقت ہے، رجب کا مہینہ اسی لیے ہے کہ آپ اس میں بیج بو دیں۔ یاد رکھیں، بیج بونے سے پہلے کسان اس کو خوب اچھی طرح گوڈی کرتا ہے، اس کو اچھی طرح اس میں سے گند بلا جو ہے وہ نکال دیتا ہے، جھاڑیاں ماڑیاں، تاکہ اس میں اچھی طرح سے گرو کر سکیں۔ پھر ان نتائج کو دل کی گہرائیوں میں تبدیل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان کو سے نپٹنے میں آپ کی مدد کریں اور مستقل دعائیں مانگتے رہیں۔ ماہ رجب میں عمرہ۔ ماہ رجب میں عمرے کا رواج زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا۔ پورا عرب ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، چنانچہ پورے جزیرہ عرب سے ماہ رجب میں وفود مکہ مکرمہ کا رخ کرتے تھے، اور ان قافلوں کو راستے میں کسی قسم کی لوٹ مار یا قتل و غارت گری کا خوف نہ ہوتا تھا، جبکہ دیگر مہینوں میں یہ ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ عربوں کے ہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں کاروباری منڈیاں قائم کی جاتی تھیں اور حرم کے ارد گرد بڑے بڑے تجارتی میلے لگتے تھے، تو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے رجب ہی کا مہینہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اشہر حج میں یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا عربوں کے ہاں افجر الفجور سمجھا جاتا تھا، یعنی ناپسندیدہ ترین کام۔ بعض مسلمانوں میں رجب کے مہینے میں عمرہ کو بہت افضل سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ عمرہ ادا کرنا سنت ہے اور یہ کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، اور جب بھی کیا جائے گا اس کی فضیلت ایک ہی سی ہوگی سوائے رمضان کی۔ جی ہاں، ماہ رمضان میں روزہ عمرہ کرنے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر سے حج کا فرض اتر جاتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جتنا ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رجب میں عمرہ کرنا اور یہ سوچنا کہ اس میں بہت زیادہ فضیلت ہوگی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ماہ رجب کی قربانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں نہ فرا ہے اور نہ عتیرہ۔ فرا زمانہ جاہلیت میں جس جانور کا پہلوٹی کا بچہ ہوتا تھا اس کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی ایسا اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، پھر کفار سے مشابہت کی بنا پر اسے منسوخ کر دیا گیا تھا اور اس کام سے منع کیا گیا تھا۔ اور عتیرہ رجب کے پہلے عشرہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں ذبیحہ کیا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتداء میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے، کافر اپنے بتوں سے تقرب کے لیے اور مسلمان اللہ سے تقرب کے لیے، پھر یہ دونوں منسوخ ہو گئے۔ اب نہ فرا ہے اور نہ عتیرہ، بلکہ مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے روز کی قربانی مخصوص کر دی گئی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ بے شک کر سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے یا حدیث سے یہ کوئی ایسی بات ثابت ہے، یہ منع ہے۔ ماہ رجب کی بدعات و خرافات۔ رجب کے مہینے میں طرح طرح کی بدعات و خرافات کی جاتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی ان سے دور رہیں اور معاشرے کو بھی ان خرافات سے نجات دینے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہاں سے بدعت آتی ہے وہاں سنت غائب ہو جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں تو چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، پھر چاہے وہ کپڑے بدلنے کی سنت ہو، مسواک کرنے کی سنت ہو، گھر میں داخل اور نکلنے کی سنتیں ہوں، تو کوشش کریں سنتوں کو رواج دیں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی رہنمائی کے لیے اس کو ضرور شیئر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، اسے ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔